السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات کلاس نہم حدیث نمبر 1 کی معروضی پلس مختصر سوالات۔ معروضی میں سب سے پہلا سوال ہے، افضل اعمال ہے یا حدیث کے مطابق سب سے فضیلت والا عمل کون سا ہے؟ تو اس کے نیچے آپشن دیے گئے ہیں۔ جو درست آپشن ہے آپ لیڈ پینسل کے ساتھ وہاں ٹک لگاتے جائیں بک پر، تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو لا الہ الا اللہ اس کا جواب ہے۔ دوسرا ہے، لا الہ الا اللہ میں لفظ الہ سے مراد ایسی ذات ہے جس کی جائے، یعنی عبادت۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں پسندیدہ اور محبوب بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ہر وقت کرتا رہے، ہر وقت کرتا رہے ذکر و استغفار، ذکر اور استغفار کرتا رہے۔ نمبر 4، سب سے بہترین دعا ہے استغفار، یعنی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ توحید کے اقرار کو قرار دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے توحید کے اقرار کو قرار دیا گیا ہے سب سے فضیلت والا عمل۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ نے اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی معافی مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی معافی مانگنا ہے۔ یہ بہترین دعا ہے، جیسے کہ آپ نے کل تشریح کے اندر بھی اس بات کو سنا تھا۔ اب اسی حدیث کے کچھ مختصر سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے، حدیث میں سب سے افضل عمل اور بہترین دعا کسے کہا گیا ہے؟ حدیث میں سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے معبود برحق ہونے کی گواہی اور اقرار، اور بہترین دعا استغفار، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے۔ دوسرا سوال یہ، استغفار سے کیا مراد ہے؟ استغفار کا مفہوم ہے انسان کا اپنی غلطیوں اور گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنے کو استغفار کہتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، اللہ تعالیٰ کو الہ ماننے کا تقاضا اور اس سے معافی مانگنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کو الہ ماننے سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود حقیقی سمجھے اور اپنی غلطی یا گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، کیونکہ اخروی نجات اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اللہ تعالیٰ ہماری غلطیاں اور گناہ بخش نہ دے۔ چوتھا سوال ہے، اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں پسندیدہ اور محبوب بننا چاہتا ہے اسے کیا کرنا چاہیے؟ جواب، اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں پسندیدہ اور محبوب بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ چلتے پھرتے دل و جان سے لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ کا ورد کرتا رہے۔ پہلے بچوں یہ تھا حدیث نمبر 1 کے مختصر سوالات اور معروضی۔ تو آج اس کے ساتھ ہی ہم حدیث نمبر 2 بھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم حدیث کی عبارت پڑھتے ہیں۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم
طلب العلم، علم کی طلب، علم کی جستجو، علم کی تلاش، فریضۃ، فرض ہے، علی کل مسلم، ہر مسلمان پر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ پیارے بچوں، اس حدیث مبارکہ میں علم کی طلب کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور علم کی طلب جو ہے اس کو فریضہ قرار دیا گیا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم علم کا لفظی معنی دیکھتے ہیں۔ علم، علم کا معنی کیا ہے؟ پیارے بچوں، علم کا معنی ہے جاننا، پہچاننا، آگاہی حاصل کرنا، معرفت حاصل کرنا۔ ان میں سے کوئی ایک بھی معنی آپ بتا دیں گے تو ٹھیک ہوگا۔ یعنی علم کا لفظی معنی ہے جاننا، پہچاننا، آگاہی حاصل کرنا اور معرفت حاصل کرنا۔ جاننا، پہچاننا، آگاہی حاصل کرنا، معرفت حاصل کرنا، یہ تو علم کا ہے لفظی معنی۔ اب ہم دیکھتے ہیں اصطلاح میں علم کسے کہتے ہیں۔ اصطلاح، علم کی کیا تعریف ہے؟ اصطلاح میں علم کی کیا تعریف ہے؟ پیارے بچوں، صرف جان لینا، آگاہی حاصل کر لینا، معرفت حاصل کر لینا، یہ مکمل علم کی تعریف نہیں ہے، بلکہ کسی چیز کی حقیقت کا، کسی چیز کی حقیقت کسی چیز کی حقیقت کا ادراک علم کہلاتا ہے۔ یعنی کسی چیز کو پڑھ سمجھ کر اس کی حقیقت تک پہنچ جانا، یعنی صرف قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ لینا یا کوئی بک پڑھ لینا، بس ایک نالج مل گیا، یہ ایک سطحی سا علم ہے۔ اصل میں اگر آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں یا حدیث پڑھتے ہیں یا اس کے علاوہ کوئی اور علم پڑھتے ہیں، ڈاکٹری کا علم ہے، فزکس کا علم ہے، یا اس کے حوالے سے کوئی بھی اور علم ہے، تو آپ اس چیز کی اصل حقیقت تک پہنچیں۔ مثلا انسان ہے، انسان کی حقیقت تک پہنچے، اس کی حقیقت کیا ہے، تو وہ علم جو انسان کو اصل حقیقت پر پہنچا دے وہ علم ہوا کرتا ہے۔ تو علم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں جا بجا فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو علم والے ہیں اور علم والے نہیں ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل علم کے درجات کو بلند کر دیا ہے، اور اللہ کے پیارے رسول سے اللہ نے پورے قرآن میں صرف ایک چیز مانگنے کا کہا ہے، اور رب زدنی علما، اے پیارے محبوب اپنے رب سے دعا کیجئے کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا بھی یہی ہے کہ انسان علم حاصل کرے، کیونکہ اپنی ذات کے بارے میں، کائنات کے بارے میں علم حاصل کیے بغیر انسان کبھی ترقی نہیں کر سکتا، نہ کائنات کے اندر ترقی کر سکتا ہے، نہ اپنی ذات کے بارے میں علم حاصل کرنے کے بغیر ترقی کر سکتا ہے، نہ ہی اپنے خالق اور مالک کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے کہ اللہ نے کیا چیزیں فرض کر دی ہیں، کیا چیزیں اللہ نے سنت رکھی ہیں، کیا چیز اللہ نے حلال کی ہے، کیا چیز اللہ نے حرام کی ہے، اپنا کون ہے، بیگانہ کیا ہے، یہ کام اس حد سے آگے نہیں کرنا،
یہ اس کی ایک لمٹ ہے۔ تو یہ سارے کے سارے آگاہی، معرفت، پہچان اور جاننا، یہ علم ہی انسان کو دیتا ہے۔ اور کون سا علم؟ جو حقیقی علم ہو، کسی چیز کی حقیقت کا ادراک علم کہلاتا ہے۔ تو انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا بھی ہے کہ وہ انسان جو ہے علم حاصل کرے، اور انسان جو ہے اس کا آغاز ہی اقرا سے ہوا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، مخلوق کو پیدا کیا، ساری کائنات کو پیدا کیا، زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اب جب پڑھیں گے تو زمین و آسمان کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، حلال و حرام کے بارے میں، جائز و ناجائز کے بارے میں، فرائض اور سنن کے بارے میں، یہ ساری باتوں کا علم کب ہوگا؟ جب ہم اس کو پڑھیں گے۔ تو اس لیے انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا بھی ہے کہ انسان علم حاصل کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ علم حاصل کرنے سے انسان کو اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں آگاہی ہوتی ہے کہ میری یہ ذمہ داری ہے، اگر میں باپ ہوں تو میری یہ ذمہ داری ہے، اگر میں استاد ہوں تو میری یہ ذمہ داری ہے، اگر میں والدہ ہوں تو میری یہ ذمہ داری ہے، حکمران ہوں تو میری یہ ذمہ داری ہے، طالب علم ہوں تو میری یہ ذمہ داری ہے، امیر ہوں تو میری یہ ذمہ داری ہے۔ تو یہ ساری کی ساری ذمہ داریوں کا علم کب ہوگا؟ جب انسان جو ہے وہ علم حاصل کرے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ انبیاء کی وراثت ہے علم، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ نے بڑے بڑے عہدے دیے تھے، لیکن آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم بنایا ہے۔ اور علم و حکمت کے حوالے سے جہاں کہیں بھی مومن کو چیز ملے، اس کی وہ علم اس کے لیے گمشدہ چیز ہوتی ہے۔ جہاں سے ملے بیان کرنے والا کون ہے، کہنے والا کون ہے، اس سے غرض نہیں، غرض یہ ہونی چاہیے کہ وہ کہہ کیا رہا ہے۔ اگر وہ صحیح کہہ رہا ہے تو پھر انسان کو اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو علم حاصل کرنے کی توفیق فرمائے، کیونکہ یہ فریضہ ہے۔ فریضہ جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، اس طریقے سے اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، جس کے بغیر اس کی دین اور دنیا چل نہیں سکتی۔ تو اللہ سے دعا ہے، اور ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، ربی زدنی علما۔ تو آج کا میسج بچوں کے سامنے ہوگا، قرآن سے دوری نہیں، یعنی قرآن مجید پڑھنا ہے، قرآن کا علم حاصل کرنا ہے، دین کا علم حاصل کرنا ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھنا ہے۔ تو اس لیے یہ میسج عوام کے لیے بھی ہے، ناظرین اور سامعین کے لیے بھی، طلبہ کے لیے بھی ہے، ہم سب کے لیے، ہم سب مسلمانوں کے لیے، بلکہ سارے انسانوں کے لیے ہے کہ قرآن مجید سے دوری جو ہے یہ نہیں کرنی۔ جو دور ہوگا وہ کامیابی سے دور ہو جائے گا، جو قرآن کے قریب ہوگا وہ کامیابی کے قریب ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔